نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. ویسے تو ہم ساتھی اکثر و بیشتر داخلی امور ہوں, خارجی امور ہوں, پارلیمنٹ ہو, سینٹ ہو, سیاست ہو, سیاستدان ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں, کرنٹ افیئر, حالات حاضرہ. لیکن آج ایک ایسی سٹوری کا انتخاب کیا ہے, ٹاپ سٹوری کا انتخاب کیا, جس پہ شاید ہم اس طرح سے اس مہارت سے بات نہ کر سکیں جس طرح اکثر بیشتر ہمارا کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ رہا ہے. لیکن یہ ہے PSL 3 کا مقابلہ جو آج ہو رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور دفاعی چیمپئن پشاور زلمی کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. دوسرے مرحلے پہ ہم جائیں گے کہ ڈالر کو پر لگ گئے ہیں. صبح ڈالر جس ریٹ پہ کھلا تھا شام کو 8 روپے کے اضافے سے وہ بند ہوا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہوگی, اس پہ غور کریں گے. تیسری بات ہوگی کہ نیب نے ایک مرتبہ پھر وفاقی وزیر ریل خواجہ سعد رفیق کو اکیلے نہیں بلایا بلکہ ان کو کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آؤ, خواجہ سلمان رفیق جو وزیر صحت پنجاب ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے, جاتے جاتے آخر میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے اینکر پرسن ساتھی شاہد مسعود نے بالآخر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. چینل نے بھی غیر مشروط مانگ لی ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی غیر مشروط معافی مانگ لی. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. I hope this time that we are a little bit more successful than the last time out. As you can see, I brought Michelle with me, so it indicates that it is a safe place, and I'm happy to bring my woman with me as well. So that's the most important thing. Thank you so much again for being here. زاہد حسین صاحب ایک دفعہ نجم سیٹھی بھی ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, اینکر پرسن رہے ہیں. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کرکٹ کھیل لیا. اس نے کہا ہاں, اسکول کے زمانے میں ریسیس میں کھیلتا تھا. تو ہم میں سے میرے خیال میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے بہرحال اپنی جوانی کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں کھیلی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہفتے والے دن اینکرز 11 کا اور ڈپلومیٹس 11 کا میچ ہوا تھا, اس میں ہم گئے تھے. تو آپ نے کرکٹ میں خیال نہیں کھیلی؟ نہیں, میرے خیال آپ نے شروع میں جو بات کی کہ اس مہارت سے ہم بات نہیں کر سکتے کرکٹ میں جیسے اور کرتے ہیں, میرے خیال وہ صحیح نہیں. نہیں, چھوٹا سا دعویٰ بالکل نہیں بات کر سکتے. ہم نے آپ نے پورا جملہ نہیں سنا تھا. بالکل نہیں بات کر سکتی. چھوٹا موٹا ایک دعویٰ ہوتا ہے ہر ایک کا, چھوٹا موٹا, بڑا دعویٰ نہیں. لیکن ایک ہوتی ہے نا کہ جس روانی کے ساتھ بندہ بولتا ہے کہ کام کی بات ہم کر رہے ہوں کہ نہ کر رہے ہوں, ایک الگ بات ہے. لیکن کہ روانی ہوتی ہے بہرحال ہم بڑے کمفرٹیبلی, لیکن لیول کوالٹی اس کا وہ نہ ہو, لیکن ہم روانی کے ساتھ بولتے ہیں نا. اب یہ کرکٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیں جی کرکٹ کبھی کھیلی آپ نے؟ میں نے بہت اچھی یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ جو ہے نہ صرف کھیلی ہے بلکہ جو ہے ایک شوق بھی ہے. جیسے اور پاکستانیوں کا ہندوستان میں اور پاکستان میں جو ہوتا ہے تو وہی جو ہے تو پیشن سب کا ہوتا ہے. آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, عارفہ کا شاید نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال ان کو بھی سکھانا پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں پیدا ہوتا جس گیم کے اندر انضمام الحق جیسا موٹا انسان جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اچھا سپورٹس مین ہے, وہ کوئی سپورٹس ہے؟ اچھا حسین صاحب, جو کام نہیں ہو سکتا وہ آپ نے ضرور وہ اس کی اچھا ٹھیک ہے, چلیے میں نے واپس لے لیا اپنے الفاظ. لیکن اصل بات یہ آتی ہے, دیکھیں یہ بہت اچھی ایک قابل ستائش بات ہے کہ کرکٹ پاکستان میں دوبارہ آ رہی ہے, انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں. پچھلے سال بھی ایک لاہور میں میچ ہوا تھا فائنل PSL کا, اور اب جو ہے 2 سیمی فائنل اور ایک جو ہے فائنل کراچی میں ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ تھا, اس کے ایک اور چیز آتی ہے کہ اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آخری جو ہمارا انٹرنیشنل میچ یا ٹیسٹ کرکٹ جو آپ کہہ لیں وہ ہماری ہوئی تھی 2009 میں, جب یہاں سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اور اس پہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا تھا ایک طرح سے. تو اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی کرکٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. حالانکہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات بھی کم سے کم تر ہوتے چلے گئے, لیکن اب جو ہے لگتا یہی ہے کہ راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بہت ہی ایک اہم قدم یہ ہے. آپ اس رفتار سے مطمئن ہیں کہ جس رفتار سے بین الاقوامی کرکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں میچز ہونا شروع ہو گئے اور ہمارے ملک میں ہی انٹرنیشنل اس لیول کے پلیئر جو IPL میں جاتے ہیں, اس جتنی رفتار رہی ہے واپسی کی انٹرنیشنل پلیئرز کی, لیکن اس میں دیکھیں تھوڑا سی ہمارے حالات کا بھی وجہ تھی نا. اب یہ تھا کہ جیسے ہی تھوڑے سے حالات بہتر ہونے شروع ہوتے تھے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ جو ہے کسی ایک خاص علاقے میں ہوا ہے, لیکن یہی خبر جب باہر چھپتی تھی تو اس میں جو ہے دوسرے پلیئرز کے لیے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر انشورنس کے معاملات, اس کے معاملات, بہت کچھ ہو جاتا ہے. اب جو ہے لیکن میرے خیال پچھلے سال کچھ فارن پلیئرز آئے تھے, زیادہ تر اس میں ویسٹ انڈیز کے تھے اور ساؤتھ افریقہ کے بھی کچھ پلیئرز شامل تھے. اس دفعہ اس سے زیادہ آ رہے ہیں.
اور میں آگے جو ہے لگتا یہ ہے کہ اگلے سال جن کا ہمارے نجم سیٹھی صاحب کا دعویٰ بھی ہے اور شاید حقیقت بھی ہوگی کہ اب اگلے سال جو ہے سارا جو ہے میچز یہیں پہ ہوں گے، دبئی یا شارجہ میں نہیں ہوں گے. اس میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو اس کا میرا خیال یہ ہے کہ پورا کریڈٹ جاتا ہے نجم سیٹھی صاحب کو. ہمارے دوست بھی ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بھی دوست ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ واقعی انہوں نے لوگ شاید یہی سمجھیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے پیٹی پرانو ہے. اچھا ہاں، لیکن میرے خیال لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو جس طرح سے محنت کر کے وہ واپس لوگوں کو لے کے آئے ہیں، میرے خیال اس سے پہلے کوئی بھی اس قسم کی جو ہے میرے خیال انہوں نے محنت کسی نے نہیں کی تھی. اب ایک بات اور آتی کہ اس کا اثر کیا ہوگا. پاکستان میں کرکٹ تو بھی کھیلی جاتی تھی، یہ تو نہیں ہوا تھا کہ ختم ہو گئی تھی. ہمارے پلیئر جا کے باہر بھی کھیلتے تھے، لیکن ایک جو چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گراؤنڈز میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ بڑی بات تھی. ایک لحاظ سے جو ہے ہمیں ایک خطاب دیا گیا تھا، مجھے یاد ہے جب 2007 میں ہم نے جو ہے ورلڈ کپ جیتا تھا T20 کا، پہلا جو ہوا تھا انگلینڈ میں، تو اس پہ جو ہے ایک جو کامنٹیٹر کی پہلا ہم نہیں جیت سکے تھے، پہلا نہیں جیت سکے پہلے ہم پہلی دفعہ ہم جو جیتے تھے، ہم پہلی دفعہ جیتے، ہم پہلی دفعہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ، لیکن اس کے اوپر جو ہے جو ایک ہمیں کہا گیا تھا کہ جو ہے کہ نومیڈس آف کرکٹ ورلڈ، یعنی جو خانہ بدوش ہیں کرکٹ کے، کیونکہ اپنے گراؤنڈز پہ نہیں کھیل سکتے ہیں تو دوسرے کے گراؤنڈز میں کھیلتے ہیں. یہاں تک ہوا تھا کہ ہماری ساری جو ہوم سیریز کہلاتی ہے وہ یہ ابو دھابی میں ہوتی ہے، دبئی میں ہوتی ہے، شارجہ میں ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ آپ نے انگلینڈ نے بھی ہوسٹ کیا تھا ہمیں، یعنی آسٹریلیا کے خلاف جو ہماری ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی، ہوم ٹیسٹ سیریز، وہ وہاں پہ ہوئی تھی. ایک بات یہ بتائیں کہ پچھلے سال بھی PSL کا کوئی ایک آدھ میچ یہاں ہوا تھا پاکستان میں؟ ہاں، اس دفعہ شاید 2-3 ہیں، 2 سیمی فائنل لاہور میں اور ایک کراچی میں فائنل ہے. PSL کے علاوہ کون سی انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان آ کے کھیلی ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہا ہے؟ ایک زمبابوے کسی زمانے میں شاید آئی تھی، اس کے بعد مارچ میں جو ہے ویسٹ انڈیز کی جس حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں نا، اس حوالے سے ایسا نہیں ہے، لیکن سری لنکا کی ٹیم بھی آئی تھی، زمبابوے کی ٹیم بھی آئی تھی، ورلڈ 11 بھی آئی تھی. نہیں، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح سے نہیں. پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے، وہ ایک میچ کھیلنے آتے ہیں اور وہ پورا ایونٹ ہوتا ہے. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جس طرح پہلے کرکٹ کی وہ آ کے ٹیمز آتی تھیں اور میچز ہوتے تھے اور سیریز ہوتی تھیں، ون ڈیز کی الگ، ٹیسٹ کی الگ، ویسے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، وہی تو آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے عارفہ. اگر ہم یہ سوچیں پہلے تو یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ ایک میچ کھیلنے کے تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ نمائشی میچ کھیلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا فارنرز. تو اب جو ہے اس میں اب بڑی تبدیلی ہے کہ اگر یہ 15-20 پلیئرز آ جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کا جو نیکسٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم T20 سیریز کھیلنے کے لیے آ رہی ہے، جس کے میچز کراچی میں ہوں گے 2، لاہور میں ہوں گے. ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر کوئی اور ٹیم بھی آ جائے تو پھر پشاور اور راولپنڈی میں میچز ہو جائیں گے. اچھا یہاں بھی ہیں. یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ہوم سکنس ایک ہوتی ہے کہ جی میری 1-2 پلیئروں سے بات ہوئی، میں کہا یار کس چیز کو مس کرتے ہو آپ لوگ؟ کہتا ہے خان صاحب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب پہلے ہم کھیلا کرتے تھے تو بھئی اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. اب سال ہو گیا ہمیں یہ سنے ہوئے کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. کوئی ایسا میچ ہو، پوری جنریشن گزر گئی ہے، پوری جنریشن گزر گئی. یعنی کہ اس بات کو ترستے ہوئے کہ کمنٹیٹر آج کہہ رہا ہو کہ آج یہ فلانا کھلاڑی اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے، اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے. شری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک 2008 میں ہوا تھا، 2009 میں ہوا تھا، جو وہ لگا ہوا تھا، 9 سال ہو گئے، گورنر راج لگ گیا تھا. اور پھر اس دوران یہ ہوا تھا کہ میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے نے پھر وہ جو حملہ ہوا تھا نا، وہ ناکامی ڈال دی تھی سلمان تاثیر مرحوم کے اوپر کہ جناب آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک تھریٹ الرٹ گیا تھا جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سری لنکن ٹیم ٹارگٹ ہو سکتی ہے. آپ نے وہ حفاظتی اقدامات جو تھے نا وہ آپ نے اس طرح سے نہیں اٹھایا اور یہ ہو گیا تھا. پھر وہ اچھا خاصا اس وقت میں ہوتا تھا نا کہ پیپل پارٹی اس وقت ہمیشہ ہی میڈیا ٹرائل کا شکار رہی ہے. تو پھر اس وقت نواز شریف صاحب نے پورا حملہ کیا، میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ گیا ان پہ حملہ ہوا کہ جناب یہ ہوا. بعد میں پتہ لگا اس طرح کی تھریٹ الرٹ تو ہر تیسرے مہینے شروع ہوتی تھی. لیکن ایک اور بات ہے ستار، لیکن یہ بھی سری لنکا کی ٹیم بھی جو آئی تھی کافی عرصے بعد آئی تھی. یہاں پہ اصل میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہوئی تھی 2002 کے بعد، جب نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے.
اور کراچی میں ٹھہری ہوئی تھی. شیرٹن میں جب اٹیک ہو گیا, جب شیرٹن پہ اٹیک ہوا تھا ان کے سامنے ہوٹل کے, پھر اس کے بعد جو ہے سری لنکا ٹیم نے واحد تھی جو کہ آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی, جس کے بعد یہ ہو گیا. لیکن ایک بات ہے کہ وہ کم از کم اس میں یہ تو ہوا تھا نا کہ وہ جو بس کا ڈرائیور تھا کمال ہوشیاری کے ساتھ یا پوری دلیری کے ساتھ, پوری بہادری کے ساتھ, جس طرح وہ بس کو لے کے نکلا ہے, اگر وہ نہ لے کے نکلتا تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. اچھا میں ایک اور لے پرسنز کا سوال کروں گی, یہ لاہور قلندرز کی ٹیم اتنی بری کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس کا جواب میرے خیال میں نہ میرے پاس ہے نہ زاہد صاحب کے پاس ہے, اور میرے خیال میں رانا فواد کے پاس بھی نہیں ہوگا. نہیں مطلب کہ یہ بہت ویلڈ سوال ہے, کیونکہ جب فیس بک پہ جاؤ, جب سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ ہر کوئی لاہور قلندرز وہی بات آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ جب بھی میچ یہ جب, اور کیونکہ ہم دونوں لاہوری ہیں, سو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ کوسچن. لاہور کا زیادہ قصور نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں تو اس میں جو ہے اسی مختلف علاقوں کے پلیئر ہوتے ہیں. جیسے آپ کراچی کے جو کنگز میں اس میں لاہور کی زیادہ تر کھیل رہے ہیں. نہیں بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو نو واٹ از رانگ ود دیٹ ٹیم. میں خیال نہیں, یہ اس کے ساتھ پھر رانا فواد ہی بتا سکتے ہیں کہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے, کیا ہے, وہ ہر دفعہ کیوں ہارتے ہیں؟ نام کا تو مسئلہ نہیں ہے. نہیں مجھے تو تھوڑا سا تو کنسرن ہے, ڈسپائٹ کہ میرا کرکٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ لاہور قلندرز ہر سیزن میں, تو آپ لوگ جو اتنا کرکٹ دیکھتے ہیں تو اتنا تو بتائیں نا کہ وہ کیوں ہارتی ہے. وجہ تو آپ نہیں بتا سکتے, ٹیکنیکلی ہم لوگ نہیں بتا سکیں گے, ٹیکنیکلٹیز میں جا کے نا, باریکیوں میں جا کے ہم نہیں آتے. بس یہ پتا ہے, ذیشان صاحب کان میں میرے بتا رہے ہیں کہ 10 میں 6 میچز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہماری ٹیم ہے نا, ان کو زیادہ آج کے دن میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ٹیم کی بات نہیں ہے ستار, پچھلے 2 پی ایس نہیں ہماری جو ٹیم ہے میرے کان میں بات کر رہی ہے نا, ہماری جگہ میں خل یہ جواد اور یہ شہزاد ذیشان بیٹھے ہوتے تو بہتر تھا, کیونکہ ہم ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اچھا ہم کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ ایک عام جو کرکٹ کا فین ہے وہ زیادہ باریکیوں کو سمجھتا ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے جس خشوع و خضوع کے ساتھ وہ میچ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائم میں اس کی جب بات سنتا ہوں نا تو وہ اتنی باریکی والی بات کرتا ہے کہ جو مجھے حیران کر دیتا ہے. ہاں مطلب کہ بیسکلی آپ ایک لمبے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ لاہور قلندرز لمبے طریقے سے کیا, چھوٹے طریقے سے کہتے ہوں کہ نہیں معلوم, کہیں نا کہ نہیں معلوم کہ وہ کیوں ہار رہے ہیں. اتنی کیا کرکٹ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کوئی سازش ہے؟ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا. I just want to know that why is everybody always talking about Lahore Qalandars on Facebook, on Twitter, everywhere. اس وجہ سے کہ تینوں سیزنز میں پہلے سے وہ پہلی راؤنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں, فائنل راؤنڈ میں پہنچ نہیں پاتے ہیں. اچھا 3 سیزن سے. So do they have bad players? نہیں بیڈ پلیئرز کی بات نہیں ہے, بیڈ اسپیل بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پی ایس ایل جب بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیڈ اسپیل کی ہیٹ ٹرک ہو گئی, کہ پہلے سال بھی بیٹ سپیل, سیکنڈ ایئر بھی بیٹ سپیل, تھرڈ ایئر اگین بیٹ کیپٹن ہے میکلم, یہ اس دفعہ جو ہے وہ تو نیوزی لینڈ کا تھا, ون آف دا بیسٹ پلیئرس جو ہے T20 کا اور ون ڈے میچز کا ہوتا تھا. اب ایک بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک لگ بھی ہوتی ہے, اور اس میں فخر زمان بھی ہیں اس ٹیم کے اندر, اور بھی 2-4 اچھے پلیئرس ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ شاید کمبینیشن نہیں ٹھیک بن پاتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے کمبینیشن کی بات. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیم بہت اچھی ہو, پلیئر بہت اچھے ہوں, وہ مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, اسکیم آف تھنگس بھی ہوتی ہے, کیونکہ کوچ بھی ہوتا ہے, مینیجر بھی ہوتا ہے, کپتان بھی ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اگر کہیں کوئی ایک لنک مس ہو جائے نا تو پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے. وہ صرف ہم اس پلیئرز کو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کیوں نہیں کر سکتے. کمبینیشن کی بات بھی آتی ہے نا, جیسے آپ کے ٹاپ اچھے پلیئر ہیں وہ فیل ہو گئے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے پلیئر پرفارم کر لیتے ہیں. میں خیال اس میں ایک بات, ان کی شاید بالنگ سائڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لاہور قلندر کی, اس پہ بھی نہیں آیا. لیکن ایک اور بات بھی تھی نا کہ عمران خان صاحب جو جوا کھیلتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں نا جوا کھیلنا یہ نہیں کہ آپ بیٹنگ کریں, وہ جوا کھیلتے تھے کہ وہ ایک نیا پلیئر لے کے آتے تھے, تو وہ کرکٹ کی زبان میں کہا جاتا تھا جس نے جوا کھیلا. ان کے سارے جوئے کامیاب ہو گئے ماں سوائے منصور اختر کے. منصور اختر کو جب بھی عمران خان نے ٹرائی کیا فیل ہو گیا, حالانکہ عمران خان آخری وقت تک کہتے رہے کہ میچ وننگ بیٹسمین ہے, سنگل ہینڈڈلی یہ میچ جتا سکتا ہے. ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ تھا, وہ نیٹ پھاڑ دیتا تھا, نیٹ پریکٹس جب کر رہے ہوتے تھے کہتے تھے کبھی کل میچ میں, لیکن اس کے بالکل ریورس چلی جاتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا کہ یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا, اگلے سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں. ناظرین ہم نے بات کی PSL 3 کی, جتنی ہمیں بات کر سکتے تھے اپنی کیپیسٹی میں رہ کے, اپنی رینج میں, اپنے اوقات میں, تو جتنی ہم بات کر سکتے تھے بہرحال ہم نے کی. ہم ٹیکنیکلی ہم کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہیں,
دوسرے جو ہمارا چنک ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ ڈالر کو کیا ہوا. ڈالر کے مقابلے میں پاک روپیز کی قدر پھر بڑی تیزی کے ساتھ گری اور ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں گری ہے. اس کی کیا وجوہات ہوں گی, ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈالر گرا ہے, ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گری ہے. اگر یہ ملک کوئی ایسا ملک ہوتا جس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور امپورٹ کم ہوتی تو ہم اس وقت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری امپورٹ کا جو بل ہے وہ غالباً $60 بلین ہے اور ایکسپورٹ ہماری $23 بلین ہے. اگر ہم وہ پاکستانی ایکسپیکٹریٹس کا بھی اگر ڈال دیں $20 بلین تو یہ $43 بلین بنتا ہے. پھر بھی ہم $17 بلین کا ایک گیپ ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے کوئی ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید بہت خوش آئند بات ہو جن کے لیے کوئی اسکیم آ رہی ہے آنے والے دنوں میں, ان کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو عام بندہ ہے وہ اس کی زد میں آئے گا, کیونکہ کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ میں اگر 1% ہونا تو انفلیشن بہت آگے نکل جاتی ہے. دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ڈالر کتنا گرا ہے. ڈالر کو جو ہے جو زبردستی ہم نے کھڑا کیا ہوا تھا جس پہ پہلے ویلیو پہ, اور اس کو جو معاشی صورتحال تھی اس میں اس کو کم ہونا ہی تھا. ڈار صاحب نے اپنی عزت کا معاملہ بھی بنا لیا تھا, روکا ہوا تھا. لیکن اصل جو چیز جو دیکھنے کی ہے کہ معاشی صورتحال جس کی بڑی بات ہوتی تھی کہ ڈار صاحب کے زمانے میں اور مسلم لیگ کی حکومت میں معاشی طور پہ بہت زیادہ استحکام آ گیا تھا, تو اس کی ایک نفی ہوتی ہے. نفی اس لحاظ سے نہیں ہوتی کہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے, لیکن وہ کسی چیز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جائے صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتنے بندوں کو سمجھ آئے گی. وہ تو بڑے آرام سے کہیں گے جی مجھے نکالا, کیوں نکالا گیا, وہ کہہ سکیں گے دیکھیں جی ہمیں نکالا تو یہ حالات ہوئے. ایک عام بندہ جنرل بندے کی وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہوتا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ایسے ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ہم پچھلا پورا سال یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ ہم بھی جہاں اکانومی کی سچویشن ہے وہاں زاہد صاحب اور میں اور آپ بھی, ہم تینوں بھی لے پرسنس کے اس میں ہی آتے ہیں. ہم بھی عام انسان ہیں بیکاز ہم میں سے کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہے, بٹ ہم سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور سارے جو کوئی آرٹیکل تھا, جو کوئی نہیں ایکسپرٹس تھے, وہ سب یہی لکھ رہے تھے کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. اور شاہد خاقان عباسی کے نیچے جو ٹیم آئی تھی وہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. وہ مانے نہ مانے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ فرائیڈے کے دن ایک سیمینار میں مفتاح اسماعیل نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے پاس جو بیسٹ پالیسی ہے ان دا ہینڈز آف دا گورنمنٹ ٹو ڈیل ود دا وائڈنگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ڈی ویلیویشن آف دی ایکسچینج ریٹ. اس نے خود ہی جمعے کو مطلب کہ اسپیچ میں یہ بات کر دی تھی کہ یہی ہوگا. سوری عارفہ, ایک دفعہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی میں یہ ڈالر اچانک بہت گر گیا تھا, جی تو اس پہ جو ہے ڈار صاحب کو غصہ آ گیا تھا. ہاں وہ شاید پچھلے سال نہیں, پچھلے سال جب جولائی میں ہوا تھا, جب یہ انہوں نے بالکل وہ مطلب کہ ڈار اکنامکس اس کو کیوں ہم کہتے تھے کہ وہ بیسکلی اس کی کوئی اکنامک لاجک نہیں تھی. اور یہ صرف میں نے آج 2-3 لوگوں سے بات کی اور میں صرف ایک سوال ان سے پوچھی تھی کہ ڈار صاحب کو کیا obsession تھا ٹو کیپ دا ایکسچینج ریٹ سو اسٹیبل, کہ وہ کیوں آرٹیفیشلی مینٹین کر رہے تھے. سب کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ یہ بس ان کے ایگو کا ایشو تھا. مطلب اس میں کوئی اکنامک سینس نہیں تھی, اس میں کوئی لاجک نہیں تھی, صرف ان کے لیے ایگو کا ایشو تھا. آئی تھنک جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این اکنامک ہینڈلنگ ہے وہ کتنی بری رہی. اصل یہی آتا ہے لے دے کے, وہ ٹھیک ہے ڈالر کھڑا ہوا تھا یا اس کو روکا گیا تھا, جو کچھ بھی تھا, لیکن اصل جو چیز آتی ہے اس کے طے میں جو روٹس کاز ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو آپ کی میکرو اکنامک سچویشن کہہ لیں یا جو ہے آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو کی صورتحال کر لیں, جس میں ایک بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے. مثلاً یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ امپورٹ جو ہے وہ 60 بلین تک پہنچ گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 2 سال میں 3 سال میں جو ہے بڑھی نہیں ہے بلکہ نیگیٹو رہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور کوئی پوچھے خرم دستگیر صاحب سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس کامرس منسٹر کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا یہ حال رہا. اچھا ایک اور میں صرف گیپ تو ہمیشہ سے رہا ہے, گیپ تو رہا ہے, پر جو ہماری ایکسپورٹس گری ہیں پی ایم ایل این کے نیچے وہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہم کہہ سکتے, بٹ اس کے بارے میں بھی لوگ بہت بات کر رہے تھے. ایشو صرف یہ ہے کہ یہ 5 سال پہلے پی ایم ایل این والے پاور میں آئے تھے اور ان کا جو ایک
स्लोगन था वो यही था कि जी हमें पता है कि हुकूमत कैसे और इनको चलाते बहुत हैं, फेवरेबल हालात मिले थे, और बहुत हमारा favorable। कितना तजुर्बा है, और पीपीपी बड़ी बुरी है, और पीटीआई के पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इन्होंने जो इकोनॉमी का हशर किया है, मैं तो सिर्फ उस पॉइंट से कह रही हूँ कि इनके पास तो एक्सपीरियंस लोग थे ना, जैसे पीपीपी के बारे में कहते हैं कि जी उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, इन्होंने कहा हमारे पास तो डार साहब है, तो कीता की साढ़े नाल तुसी नहीं। दूसरी एक और बात भी आती है कि अरफा सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि ये हुआ, इनको जब शुरू इनकी हुकूमत जब आई थी बनिस्बत पीपल्स पार्टी के, तो इनको बहुत फेवरेबल सूरत हाल थी। उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है लोएस्ट उस पर आ गई थी, 140 कहाँ पे थी डॉलर एक ज़माने में, और वो इनको मिल गई थी $35 तक। तो एक लिहाज से जो प्रेशर जो था वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था जो कि इतने पिछली गवर्नमेंट के ऊपर था। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये आई थी कि जो है बहुत कहते थे मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट की सबसे बुरी हालत इनकी रही। तीसरी बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बहुत देर तक यही सस्टेन करती रही है, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस की वजह से। रेमिटेंसेस में भी जो है जब ये आए थे तो उस वक्त पीक पे पहुंच गई थी, लेकिन अब जो है बतदरीज कम होती जा रही है। तो जब कोई भी हुकूमतें जो भी रियासत, हमारे रिजर्व में देख रहा था जनवरी 1 2017 से लेकर तो मार्च वो $4 बिलियन कम हुई है, वो $22 बिलियन से वो $18 बिलियन पे आ गई। लेकिन रेमिटेंसेस में तो उनको फायदा हो गया होगा ना, और अब आप ये देखें कि जो बाहर भेजने वाले उनको फायदा हो गया। हम डॉलर के सेंस पे देते हैं, हमने इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं देखना। और अब आप ये भी नोट करें कि जिस दिन वो मैंने आपको कोट मिफ्ता इस्माइल का दिया, उसी दिन IMF की वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत क्रिटिकल थी, टू दी एक्सटेंट के शाहिद कारदार ने और हफीज़ पाशा ने उसके बाद डॉन में आर्टिकल भी लिखा जो आई थिंक 2 दिन या 1 दिन पहले छपा है, और उन्होंने उसमें कहा कि अमूमन जो ये रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती, क्योंकि इस रिपोर्ट के एंड में उन्होंने एक एक्चुअली पूरा सेक्शन डाला हुआ था कॉल्ड अथॉरिटीज़ व्यूज़, जो बकौल उनके एनालिसिस के पहले कभी नहीं इस तरह हुआ, क्योंकि यूजुअली इस किस्म की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो स्टेट के व्यू को काफ़ी प्रमोट करती है, मगर वो नहीं था। एंड द पॉइंट जस्ट बीइंग कि ये जो डॉलर की ये जो रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये अब IMF के साथ गुफ्तगू के बाद ही हुई है, ये कोई एक्सीडेंट IMF पे दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन एक और बात भी, और ये उन्होंने आप पे FATF IMF and now this thing, ये सब interconnected. IMF has been very soft on this government. आपको याद होगा, not in this report. Not in this report, and it's linked to the Pak US and जब ये IMF की हेड आई हुई थी यहाँ पे, आपको याद होगा तो बड़े अच्छे अच्छे कलमात कहे गए थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। तो 4 इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था, लेट ओपन लेटर टू द IMF। लेकिन मैं जाहिर साहब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर एमनेस्टी स्कीम आ जाती है मिसाल के पास और मनी जो है आप वापस लाते हैं और आप एक टैक्स फ्लैट रेट पे रख देते हैं 2-3% और 10 to 11% जो डिवेल्यूएशन हुई है, अब वो कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव बन जाएगा। अगर ये डिवेल्यूशन से पहले एमनेस्टी स्कीम आ जाए और डिवेल्यूशन बाद में हो तो उनके लिए इंसेंटिव नहीं बनता कि आप उनको मज़ीद मसलन कन्विंस कर सकते हैं कि ये भाई इस स्कीम से फ़ायदा उठा लें। अब अगर ये चीज़ होती है तो फिर ज़हन में बात आती है कि जनाब जिन्होंने रोके हुए रखा था वो शायद एक आधा फैक्टर ये तो नहीं था कि इस वजह से उन्होंने रोके हुए रखा था, नहीं जी हमने उसको, ये नहीं हो सकता। इसकी वजह है कि जब आपको ये लगती है कि यहाँ से चीज़ रुकेगी नहीं, ये बात साफ़ है कि जो है जो एक्सचेंज रेट होती है वो जिस चीज़ से डिटरमिन होती है या जिस चीज़ पे मुश्तमिल होती है वो आपकी अपनी जो इकॉनमी की सूरत हाल होती है उस पर वाबस्ता होती है। वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे होती है, आपके एक्सपोर्ट अर्निंग पे होती है, आपके रेमिटेंसेस पे होती है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है फ़र्क आता है उसमें आती है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो तमाम चीज़ को देख रहे होते हैं कि अगर इनमें सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आती है तो आज 115 है, 120 भी जा सकता है। और देखिए अब लेकिन एमनेस्टी स्कीम का जो है उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना इस चीज़ से। मैं वो कह रहा हूँ कि मिल जाएगा। देखिए बात सिर्फ ये है कि बात देखें 110 वो लेके नहीं आएगा कोई, लेके इशू ये है कि 4-4.5 इंसेंटिव है वैसे इन्होंने इतना इकोनॉमी का हशर किया है कि अब ये
PMLN کی حکومت نے اکانومی کا اتنا حشر کیا ہے 4.5 سال میں کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ایک ایمنیسٹی اسکیم کے ساتھ وہ مسئلے کو حل کر لیں گے تو اور ڈالر کا تو وہ بیسک ایشو تو یہی ہے نا کہ اب 6 مہینے میں انہوں نے کون سے کرشمے کر لینے ہیں جو انہوں نے 4.5 سال میں نہیں کیے، جس کے یہ سلوگن پہ آئے تھے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے. اکانومی نہیں ٹھیک کر سکے، لیکن ہم نے بہرحال وہ بریک کی طرف جانا. بار بار یہ جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے نا، یہ بریک کا ایک گردان باندھ دیتی ہے جس کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. مجبوری ان کی بھی ہے، ہماری بھی مجبوری ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی معافی کے اوپر جو آج سپریم کورٹ میں انہوں نے بالآخر مانگ لی. پتہ ہے اصل میں کہ کیا معاملہ تھا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ پہلے کہہ رہے تھے جب شروع یہ بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے میں سچا ہوں، میں معافی نہیں مانگوں گا. میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ایک شو دیکھ رہا تھا جس دن یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے پہلی مرتبہ. اتفاق سے شام کو میں نے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں. تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایک بڑی تاریخی بات کہہ دی جو میں خیال رپورٹر ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، جس نے رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے اپنی کو ہوسٹ کو کہا کہ دیکھیں آج جب میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا تو مجھے یقین آنا شروع ہو گیا کہ جو خبر میں نے دی تھی ٹھیک دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دے رہے تھے اس آپ کو یقین نہیں تھا، تو وہیں سے معاملہ کھٹک گیا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو شاید یہ مشکل سے ہو سکے گا کہ یہ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا ہے کس بات کا؟ شاہد مسعود جو بات کرتے ہیں، کیونکہ آج دیکھیں نا کورٹ میں اب وہ معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ انہوں نے مانگ لی معافی پہلے، لیکن وہ تو عزت آنی جانی چیز ہوتی ہے. ہاں انسانوں بے شرم ہونا چاہیے. لیکن اصل زاہد صاحب کی جو پنجابی ہے نا ذرا کمزور ہے تو وہ محاورہ بیچ میں ڈر کے انہوں نے بولا. ایک اور بات بھی ہے، آپ کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اس لیے پنجابی بول رہے ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا اگر مجھ پہ الزام ثابت ہو جائے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں. آج جج صاحب نے کہا کہ ہم آپ پھانسی نہیں دیں گے، آپ بے فکر ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی استدلال کے ساتھ، اتنی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یقین کے ساتھ یہ ساری باتیں کیسے کرتے ہیں. وہ کافی عرصے سے ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا. لیکن بٹ اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایشو تو صرف یہ ہے کہ نوبڈی ہیز، مطلب کہ کورٹ نے بھی آج کوئی ہمیں سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ کیسے ٹرینڈ رکے گا ان دا فیوچر. ایک شاہد مسعود کو سزا دینے سے تو یہ مسئلہ اگر آپ ٹرینڈ کی طرف چلے گئے نا تو بڑا اپنے لیے مشکل پیدا کر دیں گے. تو یہ تو ہم جو 3 بندے بیٹھے ہیں نا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اگر ہم نے ان کو ٹرینڈ روکنے پہ لگا دیا سپریم کورٹ. دیکھیں ٹرینڈ سپریم کورٹ کو تو اگر نہیں روکنا تو پھر ہمیں خود روکنا چاہیے. مگر اگر ہم روک سکتے تو آج تک روکا نہیں. میں ہم جب کہتی ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں، ہم سارے پورے میڈیا کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں انڈسٹری کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، انڈسٹری کا انٹرسٹ اس میں ہونا پڑے گا کیونکہ ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. سزا جو ہے وہ چینل کو بھی ملنی چاہیے تو جا کے بات. بالکل سزا ہوئی نہیں، ابھی سزا ہونی ہے. نہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں وہ سزا کون سی ہوگی ہمیں نہیں پتا کہ کس صورت میں آئے گی سزا. وہ ہاں نہیں بٹ اس کا کہیں نہ کہیں تو انسٹیٹیوشن پہ ذمہ داری آنی چاہیے نا کیونکہ ہم شاہد مسعود پہ تو یہ بات نہیں ختم کر سکتے، ہم انڈیویجول پہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ٹرینڈ تو اب ایسا اور بھی لوگ اسی قسم کی بات کرتے ہیں. اب تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں چلا جائے گا نا کیونکہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اور کریڈیبلٹی کا ایشو بہت سیریس ہے جرنلزم کے لیے جنرلی. لیکن شاہد مسعود اکیلے تو نہیں ہے نا. نہیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ شاہد مسعود کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایک حل شاید نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہونے شروع ہو گئے. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. میڈیا سے شاید جان چھوٹ جائے گی ان کی سیاست میں. میڈیا کا یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی پارٹی میں گئے تھے. ہاں سوری آپ کہنا پیا ساڈی بھی سن لو. تسی نہیں سن سکتے کوئی اور سن لے گا ساڈی. یہ ایک اور بات ہے، یہ ٹی وی کا، میڈیا کا، مینجمنٹ کا، ٹی وی اینکر کا، میڈیا پرسن ہی کا قصور نہیں ہے. یہ ویورشپ جو ہماری ہے نا، اس کو جو ہم نے لت لگا دی ہے نا،
ان کو جو ہم نے چسکا لگا دیا نا, یہ اسی طرح کی بات سننا چاہتا ہے. نہیں دیکھیں یہ اب دیکھیں نا جس طرح کا رسپانس آتا ہے اس طرح کے لوگوں کو, اور جس طرح کا اس کا رسپانس آتا ہے, آپ کو پبلک میں کبھی جا کے دیکھیں, یہ ہیرو مانے جاتے ہیں لوگ, ان کا ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ویورز کے اوپر تو ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. میں نے دونوں فیکٹر کہیں کہ ہم بھی رسپانسیبل ہیں, ویور کو بھی جو لت پڑ گئی ہے نا اس کی جان نہیں چھوٹ رہی. بات یہ ہے کہ جب ہم سب اخبار میں کام کرتے تھے تو جس بھی اخبار میں کام کیا یا جس بھی پبلیکیشن میں کام کیا, ہم سب کو پتا تھا کہ بہت سی اور سٹوریز کریں گے تو شاید بہت زیادہ ریڈرشپ مل جائے, مگر نہیں کرتے تھے نا. there were lines that were drawn. آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ ایک مین اسٹریم اخبار میں کام کر رہے ہیں. اسکرین اور اخبار میں فرق بڑا ہے. اسکرین اور اخبار میں دیکھنا یہ دو الگ چیزیں, فرق ہے, مگر جرنلزم کے کوئی ایتھکس تو ٹی وی اسکرین اور اخبار میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے نا. اسکرین ایکٹنگ بھی مانگتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. نہیں یہ غلط بات ہے. یہ ہم بلیم کر دیتے ہیں میڈیم کو, اور ہمارا خیال ہے کہ اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. میڈیم کی وجہ سے ہوا نا, ٹی وی کی وجہ سے ہوا نا, ٹی وی کی وجہ سے ہوا. ان کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز کی وجہ سے ہوا جو اخبار میں نہیں ہو سکا تھا. دیکھیں آپ یہ بات جب آپ کرتے ہیں کہ یہ ٹی وی کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کا بیسکلی مسئلہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو بڑے اچھے صحافی تھے. یہ تو ٹی وی اور میڈیا, میں نے میڈیا پرسنز کا, مینجمنٹ کا, مالکان کا, ویورز کا, میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم میں سے کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ بیسکلی آرگیومنٹ کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا تو قصور نہیں ہے, ہم تو بڑے اچھے صحافی تھے, مگر یہ ٹی وی کا مسئلہ ہے. لیکن ایک اور بات, میڈیا ٹی وی میں اتنی گنجائش بن جاتی ہے, اخبار میں گنجائش نہیں بنتی تھی. اصل بات یہ آپ اگر ایک ٹیبلوئڈ کے لیے کام کرتے تو بالکل ٹیبلوئڈ کتنے تھے ہمارے ہاں, تو ٹیبلوئڈ کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اچھا اخبار, یہ بالکل صحیح ہے, اخبار اور ٹی وی میں بہت فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ستار کی بات وہ زیادہ وہ ہے کہ یہ لوگوں میں اس قسم کی پذیرائی مل جاتی ہے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کو جو ہے وہ افیم کھلاتے رہتے ہیں, وہ عادی بھی بن جاتا ہے. میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو پتہ چلتا تھا بھئی جو باتیں کر رہے ہوتے تھے شاید مسعود یا 2-3 اور اینکر, اس میں کوئی نہ سر ہوتا تھا نہ پیر ہوتا تھا, صرف کانسپریسی تھیوری ہوتی تھی. لیکن خود میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے, واشنگٹن میں اس زمانے میں ایک میں تھا تو وہاں تو مجھے حیرت ہوئی کہ جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو کہ اعلیٰ اس میں بھی رہے, وہ فوراً بول رہے جی شاید مسعود نے یہ کہہ دیا. حالانکہ اگر 3 مہینے بعد اس چیزوں کو سنیں تو کہیں اس کا وجود نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی ایک عام لوگ بھی جو ہیں اسی چیز پہ, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, میں اس کو وہ نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں بٹ اس پہ ہم بات ختم نہیں کر سکتے نا. ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ جرنلزم کے ایتھکس ہم کس حد تک ٹی وی پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. کیا وہ سپریم کورٹ یا حکومت کے کسی آرگن یا انسٹیٹیوشن سے ہم پہ امپوز کیے جائیں گے, یا ہم خود کریں گے. تو وہی ہے نا کہ مطلب یہ ہے کہ جو جب آپ کہتے تو پھر نہیں, I don't call it self-censorship. ہم نے اپنے لگانا نا, میں نے اپنے پہ پابندی لگانی ہے, جیسے ٹی وی میں ہوتا ہے. It is not self-censorship, it is what you call editorial control. کوڈ آف ایتھکس, کوڈ آف ایتھکس, ایڈیٹوریل کنٹرول. ہر اخبار جو ہے اس پرنسپل پہ کام کرتا ہے. جب اخبار کے اندر ایک سٹوری آتی ہے اور وہ ایڈٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی رپورٹر یا کوئی سب ایڈیٹر یہ نہیں کہتا کہ ہم سینسر کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ایڈٹ ہو رہی ہے. نہیں, میں ٹی وی کی بات کر رہا ہوں. بھی آپ یہی آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی پہ یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا بولنا ہے, ٹی وی پہ زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا نہیں بولنا. نہیں دیکھیں, یہ ایک جو ہے ٹیکنیکل سی چیز ہے, ٹیکنیکل سی بات نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے سیلف سینسرشپ کی یا سینسرشپ کی, اس سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی سچ بول رہا ہے اور اس کی بات کو آپ آواز کو بند کریں. وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا, ورڈز میٹر. جب آپ اندر سے کریں گے تو بات آپ تک رہے گی. اگر آپ باہر جائیں گے, ریگولیٹرز کی طرف جائیں گے, حکومت کی طرف جائیں گے, تیسری کی طرف جائیں گے, تھرڈ پارٹی کی طرف جائیں گے, وہ تو امپوز کرے گا. آپ اس کو سیلف سینسرشپ مت کہیں, وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں اس کی نوعیت اس طرح سے آتی ہے کہ باہر بھی جب ہمیں جب میڈیا کی آزادی ملی ہے, بہت اچھی بات ہے, اور خاص طور پہ جب ٹی وی آتا ہے تو آزادی کے مفہوم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اخبار پڑھتے کم لوگ تھے, ٹی وی ہر کوئی دیکھتا ہے یہاں پہ تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ میں رسپانسبلٹی تو نہیں آئی. آپ کو یہ لگا کہ کون سی چیز عوام میں مقبول ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے چینل کی پالیسی کو بھی اور اینکر پرسن کو. شاید مسعود کی جہاں تک بات, اور 2-3 نام خیر اگر ان کی آپ دیکھیں کہ ان کی 2-3 سے شاید زیادہ ہیں, ہاں بہت سارے, خیر اس کو جو اگر دیکھیں تو ان کی قیمت جو ہے یا ان کی پیمنٹ جو ہے یا ان کی سیلریز جو ہیں اسی سے ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان کے پروگرام کیسے دیکھے جاتے ہیں. تو
تو یہ اصل میں چیز یہ آتی ہے کہ آگے چل کے اگر اس کو خود نہیں میڈیا جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی ہیں تو آگے چل کے جو ہے پھر کسی اور کو کرنا پڑے گا. صاحب یہ ہمارا اس ٹاپک کا ٹائم ختم ہو رہا تھا, لیکن جاتے جاتے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بھی بہرحال ایک اچھی خاصی لارڈ کو ہم نے دیکھا, اینکر پرسن کو جو بہت اچھے طریقے سے شو کرتے تھے, ہمارے جو حساب سے جو کوالٹی نظر آنی چاہیے ڈیبیٹ میں وہ کرتے تھے, لیکن گریجولی ان پہ بھی انفلوئنس اسی وجہ سے آیا کہ پبلک رسپانس ان کی طرف زیادہ جا رہا تھا, پیکیج وغیرہ زیادہ ہو رہے تھے, ریٹنگ کا مسئلہ بن رہا تھا, اور جو کلائنٹ تھا, ایڈورٹائزر تھا, وہ انہی کے شو میں اس کا ریٹ اور اسی چینل میں باقی شوز میں جو چلنے والے ایڈ ہوتے تھے اس کی ریٹ میں فرق ہوتا تھا. اس کی وجہ سے کچھ ہمارے جو سینسیبل اینکر تھے نا وہ بھی تھوڑا ڈرفٹ کر گئے تھے. ہم بات کریں گے آخری اپنے چنک میں جا کے جو آخری حصہ ہے شو کا, اس میں بات کریں گے خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب کی. ان دونوں کو نیب نے بلایا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی تحقیقات کے زمرے میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریل اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت, میں سوچ رہا تھا کہ اس میں پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی ذکر آیا. تو پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایز سچ کسی بھی حصے میں, کاغذ کے کسی بھی حصے میں, کسی کتاب کے کسی حصے میں ان دونوں بھائیوں کے ملکیت کے حوالے سے, ڈائریکٹرشپ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے. تو کسی کو میں نے پوچھا کہ یہ نیب اس چکر میں خواجہ سلمان رفیق کو کیوں بلا رہی. تو بہرحال یہ ان کا کہنا تھا, میرے پاس ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیراگون پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے, کوئی ملکیت کے حوالے سے, ڈائریکٹرشپ کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, مالکان کے حوالے سے کاغذ پہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے غلطی ان دونوں بھائیوں سے یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے پیراگون سٹی میں کوئی 260 پلاٹ ان کے نکل آئے ہیں. اب وہ پیراگون سٹی تو ایک طرف رہ گیا نا, اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک اور چیز ہے. اب یہ بات جائے گی کہ جناب آپ کی اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں دونوں بھائیوں کی اتنی زیادہ تعداد میں پلاٹ کیسے ہوئے. یہ آپ کے خیال میں ان سے انویسٹیگیشن میں پوچھا جائے گا؟ کسی نے مجھے بتایا, میرے کان میں بات کی, میں نے لاہور سے کسی بندے سے بات کر رہا تھا, کیونکہ ابھی تک زیادہ تفصیل نہیں ہے نا سٹوری کی. نیب نے تو ابھی بلایا ہے, لیکن اس سے پہلے ان کا سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہیں سے شروع ہوا تھا جب احد چیمہ کا کیس چل رہا تھا, تو اسی کے ساتھ اسی پیراگون کا ہی نام آ رہا تھا, اور اسی کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو بلایا بھی گیا تھا ایک دفعہ. تو سعد رفیق صاحب تو وہی کہتے رہے کہ جو ہے وہ اگر احتساب کرنا ہے احتساب کرو, ذلیل نہیں کرنا. تو وہ ایک ان کا ایک طریقہ کار بن گیا, طریقہ کار بن گیا. آپ سیدھا آرام سے جائیں, کھلا کے جائیں, اگر کوئی نہیں ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ایڈی بھی لوٹنی پئی کہ نیب کوئی نجائز. اس کا مطلب یہ ہوا جو احد چیمہ کا جو کیس تھا وہ اپنے حتمی نتائج اس پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ لگتا ہے یہ تو نیب کے اندر اتنی جلدی تو آج تک کبھی کچھ لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا نہیں زاہد صاحب. نہیں مطلب یہ اگر ثبوت آ جائیں, اگر انڈینائبل ثبوت آ جائیں, پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر آ جائیں, میں کہتا ہوں اگر آ جائیں, ایک میں بات کہہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر وہ غائب بھی نہیں, وہ تو خیر صحیح ہے, لیکن ابھی میں تو کہہ رہا ہوں آپ انکوائری روک سکتے ہیں, انکوائری پینڈنگ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کے کیسز میں غائب تو خیر ہو گیا, لیکن میں تحقیقات نہیں غائب نہیں ہوا, میں فیصلے کی بات میں اوریجنل غائب ہو گیا تھا. اوریجنل ریکارڈ دیکھا نا, یہ بھی پاناما میں بھی یہ چکر چل رہا تھا کہ اوریجنل ریکارڈ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں دوسری بات, میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیصلے کی بات میں نہیں کہہ رہا تھا, فیصلہ تو بہت دیر میں آ گیا. میں تحقیقات جو ہو رہی ہے ان کے ساتھ, اس کی میں بات کر رہا تھا کہ کافی حد تک ان کو معلومات وہیں سے حاصل ہوئی ہیں, لگتا یہی ہے. احد چیمہ کی انٹیروگیشن, احد چیمہ کا دیکھیں کمزور پہلو تو نکلا ہے نا کہ ندیم ضیاء کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں جس سے کہ احد چیمہ صاحب مستفید ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, اب ندیم ضیاء صاحب غائب ہیں, کرتا درتا ندیم ضیاء صاحب غائب ہیں, اور ندیم ضیاء صاحب سری لنکا کے اعزازی کونسلیٹ جنرل بھی ہیں. یہ پیراگون کے جو ہیں, پیراگون کے جو کرتا درتا ہیں ندیم ضیاء صاحب,
اور ان کے اب وہ جا رہے ہیں نیب والے، اب سری لنکا جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں کوئی پراپرٹی، وہاں کوئی ایسٹس ہیں، وہ ندیم سے آ کے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اور احد چیمہ صاحب کا بھی ساتھ نام لیا جا رہا ہے، یہ خواجہ برادران کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کیا نکلتا ہے وہاں سے کہ نہیں نکلتا. لیکن بہرحال یہ جو پنجاب میں آشیانہ اسکیم یا آشیانہ اقبال ہے، اس کے علاوہ اور بڑے آشیاناز ہیں. اچھا، لیکن آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ایک آشیانہ اقبال نہیں ہے، بہت سارے اور آشیاناز بھی ہیں. اچھا، یہ پیراگن کا نام میں سعد رفیق کا جو ہے پہلی دفعہ نام نہیں آ رہی، تو ابھی تحقیقات شروع ہوئی کاغذ ہیں. کے اوپر نہیں ہے. نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا بہت پہلے سے ذکر آتا رہا ہے، یعنی یہ تو سپریم کورٹ بہت سالوں سے آتا رہا ہے کہ پیراگن میں ان کی وہ ہے، اور بلکہ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ پیراگن ان کا ہی ہے. یہ زاہد حسین صاحب اس میں جنرل توقیر ضیاء بھی ملازمت کر چکے ہیں پیراگون میں. وہ 3-4 سال عرصہ رہے، بڑی کلیدی ان کے پاس عہدہ ملا ہوا تھا. یہ غالباً جب وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں گئے ہیں نا، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کیا پیراگون کو. 3-4 سال رہے ہیں وہ مینجمنٹ میں، ایک اچھی پوزیشن پہ رہے. بلکہ یہاں بھی جو کانسٹیٹیوشن 1 کا ایونیو کا جو کیس چل رہا تھا بلڈنگ کا، تو اس میں بھی ان کا نام پیراگن کا نام آ رہا تھا. اچھا، یہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، اگر عارفہ اجازت دیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم، بڑے ڈڈے لوگ نا یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے پی سی آر میں. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کان میں کون بول رہا ہے. آپ 2 بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اب میں سمجھا آپ 2 بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، 2 بھائیوں کی نہیں، یہ بھی 2 بھائی، یہ بھی بھائی، یہ دوسرے بھائی لوگ ہیں جو پی سی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں. زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور آپ کا شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت، کل تک کے لیے خدا حافظ.